بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی تقریباً 30 علامتیں ہیں، جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ تخلیقی کائنات سے لے کر اب تک ان کا ظہور نہیں ہوا۔ پہلی علامت یہ ہے، امام مہدی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض ہوگی اور آپ کا جھنڈا ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جس میں سے ایک منادی کی آواز آ رہی ہوگی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، لہٰذا اس کی اتباع کرو۔ امام مہدی کی شناخت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا۔ امام مہدی ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑ دیں گے تو اسی وقت وہ سرسبز ہو کر برگو بال لانے لگے گا۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو ان کی تائید کے لیے بطور مہر تصدیق کے ذریعے کی جائے گی، اور ان کی شناخت میں کسی کو کوئی شعبہ و ترد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدی کا نام لے کر لوگوں کو ان کے ساتھ جا ملنے اور ان کی مدد کرنے کی طرف ابھارے گا۔ نمبر 7، زمین سونے کے ستونوں کی طرح اپنی جگہ کے ٹکڑے باہر نکال دے گی، لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ مثال کے طور پر وہ اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر ہوا راستہ بنانا مذکور کیا گیا ہے، جس کو انفلاق بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے زمانے میں انفلاق بحر ہوگا۔ نمبر 12، مغرب کی طرف سے جھنڈوں کا نمودار ہونا ظاہر ہوگا کہ جھنڈے لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ نمبر 13، امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب کفر پھیل جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے قتل و غارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں 7 افراد کا قتل ہو جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل لوگوں میں افلاس و تنگی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لونڈی کو اس کے وزن کے برابر گلے میں بیچنے لگے گا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، اور حلیے میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی علامت کے طور پر دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہوگی کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا اس رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور اس رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں تخلیقی کائنات سے لے کر اب تک ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت چاند گرہن ایک مرتبہ ہوگا، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ ایک مرتبہ تو رمضان کی پہلی رات میں ہوگا اور دوسرا اس کے علاوہ کبھی ہوگا، اور ایک مہینے میں کئی مرتبہ گرہن ہونا جدید فلکیات کی روح سے ناممکن ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہوگا، چنانچہ ایک علماء فرماتے ہیں، اور ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ایک روشن دمدار تارا ظاہر ہوگا۔ مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر ہونا بھی حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامتوں میں سے ہے۔ آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور سرخ کا پھیل جانا۔ یاد رہے کہ افقی
सुर्खी आम सुर्खी की तरह मामूली नहीं होगी बल्कि इससे हटकर होगी। नीज स्याही सुर्खी का छप जाना दो अलग अलग वक्तों में होगा, ना कि एक ही वक्त में होगा। आसमान से एक आवाज आएगी जो कि तमाम अहले जमीन सुनेंगे, और इसमें अजीब बात ये होगी कि हर शख्स वो बात अपनी ही जुबान में सुनेगा। शाम की एक बस्ती को जमीन में धंसा दिया जाएगा। नफ्से ज़किया का कत्ल भी इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानी में है। खरासान की तरफ से स्याह झंडे नमूदार होंगे। एक कान ऐसी होगी जिसके पास लोग धंस जाएंगे। इसी सिलसिले में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है और इसे सही करार भी दिया गया है। क़यामत के करीब मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ देहातों की कानें बरामद होंगी, जिनमें से एक कान हजाज के करीब जाहिर होगी। इसके हसूल के लिए एक बेहतरीन आदमी जिसका लक़ब ही कसरत इल्म सितम की वजह से फिरौन पड़ गया होगा, वो आएगा और लोगों को उसमें काम करने पर लगा देगा। लोग उसमें काम कर रहे होंगे कि सोने की एक और कान जाहिर होगी। उसको देखकर वो अभी खुश ही हो रहे होंगे कि वो कान समेत जमीन में घुस जाएंगे, यानी कि जमीन के अंदर धंस जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर पर दी गई दलीलों में से एक दलील ये भी है कि वक्त इंतहाई तेज रफ्तार से गुजरना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बज़ाहिर वक्त में बेबरकतों का पैदा होना शुरू हो जाएगा। चनाचा एक रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि एक जमाना करीब ना हो जाएगा, यानी कि इस तेजी से ना गुजरने लगेगा कि साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन एक घंटे के बराबर और एक घंटा आग का शोला सुलगने के बराबर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ इमाम मेहदी के ज़हूर की कुछ निशानियां शेयर की गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह की रोज नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो मिल जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।